بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 27 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کی اور مکہ مسلمانوں سے خالی ہونے لگا۔ اب مکہ میں صرف وہ مسلمان رہ گئے تھے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا بہت مجبور تھے۔ ان کے علاوہ خود کائنات کے رہبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما مکہ میں موجود تھے۔ آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ مسلمانوں کو مدینہ میں ایک نئی طاقت بنتا دیکھ کر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا خوفناک سازش تیار کی اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیسے محفوظ رکھا۔ دارالندوہ کا اجتماع اور شیطان کی شمولیت۔ نبوت کا 13واں سال تھا اور صفر کا مہینہ۔ قریش مکہ نے دیکھا کہ مدینہ اب مسلمانوں کا ایک مضبوط گڑھ بن چکا ہے، اس لیے وہ شدید خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے مکہ کی پارلیمنٹ، جسے دارالندوہ کہا جاتا تھا، وہاں ایک ہنگامی اور خفیہ اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں مکہ کے تمام بڑے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ اس دن ایک بوڑھا شخص نجد کے رہنے والے کے روپ میں دارالندوہ کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یہ دراصل ابلیس شیطان تھا جو انسانی روپ میں ان کی مدد کے لیے آیا تھا۔ کافروں نے اسے اندر بلا لیا۔ اجلاس شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے مختلف تجویزیں پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا انہیں قید کر دیا جائے، کسی نے کہا مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے، لیکن نجدی بوڑھے شیطان نے ان تمام تجویزوں کو رد کر دیا۔ ابو جہل کی بدترین تجویز اور قتل کا منصوبہ۔ آخر میں قریش کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل نے ایک انتہائی خوفناک اور ملعون تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ مکہ کے ہر قبیلے سے ایک ایک مضبوط اور نامور نوجوان چنا جائے، ان سب کو ایک ایک تیز تلوار دی جائے اور وہ سب مل کر ایک ہی وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں۔ ابو جہل نے اس سازش کی وجہ یہ بتائی کہ جب تمام قبیلے مل کر یہ کام کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم اکیلا تمام قبیلوں سے جنگ نہیں لڑ سکے گا اور مجبوراً خون بہا مالی معاوضہ لینے پر راضی ہو جائے گا، اور اس طرح نعوذ باللہ اسلام کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس ناپاک تجویز پر اس نجدی بوڑھے یعنی شیطان نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا، اصل رائے صرف یہی ہے۔ چنانچہ کافروں نے اسی رات اس منصوبے پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور حضرت علی کا بستر رسول پر سونا۔ ناظرین، کافر اپنی سازشیں تیار کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم آ گیا ہے، آج رات آپ اپنے اس بستر پر نہیں سوئیں گے جہاں روزانہ سوتے ہیں، بلکہ آج رات آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفادار چچا زاد بھائی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا: علی، قریش نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے اور رات کو وہ میرے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ تم میرے اس بستر پر میری یہ ہری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی وہ امانتیں جو میرے پاس جمع ہیں انہیں واپس لوٹا کر مدینے آ جانا۔ سبحان اللہ! موت کے اس بستر پر جہاں باہر ننگی تلواریں لیے قاتل کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی خوف کے خوشی خوشی سونا قبول کر لیا۔ تاریخ میں اس رات کو لیلۃ الفراش کہا جاتا ہے۔ محاصرہ توڑنا اور غار ثور کی طرف روانگی۔ رات کے اندھیرے میں کافروں کے جوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ صبح کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور وہ حملہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت فرما کر وہ مٹی کافروں کی طرف پھینک دی۔ اللہ کے معاوضے سے وہ مٹی تمام کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی اور ان پر ایسی غفلت طاری ہوئی کہ کائنات کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر کے سفر کے منتظر تھے۔ مکہ کے کافروں کو الجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سیدھے راستے کے بجائے بالکل الٹی سمت میں یمن کے راستے پر واقع غار ثور کا رخ کیا، جو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک اونچے پہاڑ پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے میں اس غار میں داخل ہو گئے۔ اختتامیہ۔ ناظرین، مکہ کے کافروں کی تمام تر طاقت اور سازشیں اللہ کی تدبیر کے سامنے دھول بن گئیں اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی سفر شروع ہو گیا۔ اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ غار ثور کے اندر کے حیرت انگیز احوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت و ایثار، کافروں کا غار کے دہانے تک پہنچ جانا اور سراقہ بن مالک کے گھوڑے کا زمین میں دھنس جانے کے ایمان افروز معجزات کا۔ اگر یہ مستند قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں آقا پاک کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔